يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورۃ الفاتحہ نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 7 آیتوں میں 7 ایسی حکمتیں بتائی ہیں جس میں ایک عجیب انداز سے پورے کائنات کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام 7 کے ساتھ ایک عجیب نظام ہے۔ اللہ نے دنیا کے ایام بنائے 7 ایام، وہ بھی 7 ہی دن ہیں۔ آسمان کی تعداد ہے تو وہ بھی 7 ہی ہیں۔ زمین ہے تو وہ بھی 7 ہی ہیں۔ 70 ارض، جس کو کہا گیا والارض سبع۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان 7 سماوات و 7 ارضین، اور 7 زمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کا چکر لگانے کا حکم دیا تو 7 چکر، طواف کرنے کو کہا تو اس میں بھی 7، کنکر مارنے کو کہا تو اس میں بھی 7۔ یہ 7 7 7 7 والا جو عدد ہے، یہ عدد اللہ کی بہت ساری حکمتوں کو پوشیدہ ہے۔ اس اعتبار سے سورہ فاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں، یہ 7 آیتوں میں عجیب حکمتیں ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ 7 بسم اللہ کو ملا کر 7 ہوا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بسم اللہ کو ملائے بغیر 7 آیتیں ہیں۔ اگر بسم اللہ کو ملا کر 7 تو اس وقت میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پوری ایک آیت ہو جائے گی۔ اگر بسم اللہ کے بغیر 7 ہے تو صراط الذین انعمت علیہم ایک آیت ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ الگ آیت ہے۔ تو 7 وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرمائے، جس میں 7 آسمان اور 7 زمین کی حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ فرمایا حضرت امام صاحب علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق کہ کائنات میں اگر تم کچھ پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جس سے پانا چاہتے ہو اس کی تعریف کیا کرو۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ جب بھی آپ کسی کی دل موڑنا چاہتے ہو، کسی کی دل اپنی طرف مائل کروانا چاہتے ہو، کسی کو اپنی طرف راغب کروانا چاہتے ہو، کسی کو مرغوب کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے اس کی خوبیاں دیکھا کرو۔ جب تک خوبیاں نہیں دیکھو گے اس وقت تک اس کی تعریف مکمل طور پر نہیں کر پاؤ گے۔ جب تک تعریف نہیں کرو گے قربت نہیں ہوگی۔ جب تک قربت نہیں ہوگی جو تمہیں ضرورت ہے، حاجت ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ قربت ہونے کے بعد خزانے کی کنجیاں خود بخود کھلنے لگتی ہیں، پھر جو چاہتے ہو تم حاصل کر سکتے ہو۔
دنیا کا بھی یہی اصول ہے، جب کوئی بہو اپنے ساس کو تعریف کرتے 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 اتنی قربت اختیار کر لیتی ہیں، جب ساسو ماں اپنے گھر کی چابی بہو کے حوالے کرے، سمجھ جائے کہ بہو نے دل جیت لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہاری ساس نے تم پر پوری اعتماد ہو گئی، اب تمہارے اوپر بھروسہ آ گیا، تمہارے اوپر امید آ گئی، تم اچھی خاتون ہونے کا لقب پا چکے ہو، سند پا چکے ہو، جس کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں کنجیاں دی جا رہی ہیں۔ جب مفتاح الخزائن تمہارے ہاتھوں میں لگ جائے، سمجھ جانا چاہیے کہ اب آپ ان کے محبوب ہو گئے، ان کے آپ منزل ہو گئے، ان کے آپ مقصود ہو گئے، ان کے آپ مطلوب ہو گئے۔ دھیرے دھیرے سٹیج بائی سٹیج ایک ایک درجہ تم پاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ یہی اصول بتایا۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اللہ اپنی تعریف چاہتا ہے کہ بندے اللہ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے مزاج کے اندر یہ چیز ودیعت فرما دی، وہ بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، لیکن تعریف کرنا منع نہیں ہے۔ اتنی تعریف کرنا جو حقیقت سے خالی ہو، اتنی تعریف کرنا جس میں چاپلوسی ہو، اتنی تعریف کرنا جس کے اندر گندے ارادے ہوں، اتنی تعریف کرنا جس میں ڈبانے کی نیت ہو، اتنی تعریف کرنا جس میں دھوکہ مقصود ہو، ایسے موقع پر وہ تعریف ناجائز ہے، وہ تعریف چاپلوسی ہے۔ ہاں، ایسی تعریف جو واقعتاً حقیقت سے تعلق رکھے، تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کرنے کی بھی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ شوہر کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جھوٹی تعریف کرنے کی بیوی کو اجازت دی۔ اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہیں، تعریف کرے، شوہر کی تعریف کرے، دھیرے دھیرے وہ اس کا ہو کر رہ جائے گا۔ بیوی کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، بیوی کی تعریف کیجئے، اس کی چائے کی تعریف کیجئے، اس کے پکوان کی تعریف کیجئے، اس کے چال و چلن کی تعریف کیجئے۔ اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ترضون دینہ وخلقہ، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا کہ اگر تم کسی چیز سے، تمہاری بیوی سے ناراض ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی خوبی تو ایسی ہے جس سے تم راضی ہو، تمہیں وہ چیز اچھی لگے گی، تمہیں وہ چیز پسند آئے گی، تمہارے دل کو لگے گی، وہ چیز بولو، اس چیز سے تم تعریف کرو۔ ماشاءاللہ آپ چائے بڑی اچھی بناتی ہیں، آپ کی چائے پینے کے لیے بھئی ہم منتظر رہتے ہیں، کب صبح ہو اور ہم آپ کی چائے پئیں، کب شام ہو ہم آپ کی چائے پئیں۔ ارے بھئی کب آپ کی چائے ہمیں ملے اور ہماری تھکان دور ہو جائے۔ آپ نے چائے کی تعریف کر دی، وہ بیچاری چائے کی تعریف سن کر خوش ہو جائے گی۔ خواتین بہت زیادہ اپنی تعریف کو پسند کرتی ہیں، خواتین کا مزاج ہے، خواتین کی فطرت ہے، خواتین کی عادت ہے۔ آپ اگر ان سے خیر کروانا چاہتے ہو، تعریف کے سہارا لو، خیر بن جائیں گی۔ شر کروانا چاہتے ہو، تعریف کا سہارا لو، شر بن جائیں گی۔ خیر و شر دونوں کا سنگم ہے، دونوں کے ان کے اندر فطرت ہے، یہ دونوں کے دونوں تعریف کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کبھی صحیح کرتا ہے، کبھی غلط کرتا ہے، تو صحیح کے ساتھ غلط کو ملانا یہ اس کو منع کیا گیا۔ ہاں، حقیقت سے ایسی تعریف کرو کہ جو ان کے لیول کی ہو، لیول سے زیادہ تعریف نہیں کرنا، جیسے افراط اور تفریط کہتے ہیں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تعریف کریں کہ جتنی زیادہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کے مناقب ہیں، آپ کی شان ہے، آپ کے صفات ہے، اور آپ جن جن نعتوں کے مستحق ہیں، اتنی تعریف آپ ضرور کریں۔ وہ ثواب ہے، وہ درود ہے، وہ عبادت ہے،
وہ ذکر ہے، وہ جزو کلمہ ہے، جزو ایمان ہے۔ لیکن اتنا بڑا مرتبہ آپ اللہ کے رسول کو دے دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کے مرتبے میں فرق ہی نہ رہیں۔ آپ نے اللہ کے تمام صفات کو رسول کے ساتھ جوڑ دیا، آپ نے اللہ کے تمام خوبیوں کو، خصوصیات کو رسول کے ساتھ جوڑ دیا، تو یہ چیز منع ہے، اس سے منع کیا گیا، اس سے رکنے اور بچنے کو کہا گیا۔ کیوں؟ اگر کوئی یوں کہہ دیتا ہے وہ جو عرش پہ فائز ہے احد ہو کر، وہی اترا مدینے میں احمد بن کر، یعنی احد اور احمد میں خالی میم محمدی کا فرق ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے، جیسے کہ لوگ اشعار پڑھتے ہیں، جیسے کہ لوگ نعتوں میں یہ اشعار کو، یہ مصرے کو جوڑ لیا کرتے ہیں، جو عرش پر فائز تھا احد ہو کر، وہی اترا مدینے میں احمد بن کر، محمد کے میم کا فرق ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، عرش کا اللہ احد و احمد بن کر اترا مدینہ منورہ میں، تو پھر اللہ اور رسول میں کیا فرق رہا؟ بھئی اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا مقام اللہ کا مقام ہے، بندے کا مقام بندے کا مقام ہے۔ اس لیے کلمہ شہادت میں ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ عبد کا لفظ پہلے لایا گیا تاکہ لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ جائے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں میں مقام کیا ہے؟ رسالت کا مقام ہے، نبوت کا مقام ہے، سید النبی کے مقام پر ہیں، سید الانبیاء کے درجے پر ہیں، امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ آپ کے بندوں میں بندگی کا اعلیٰ درجہ۔ تمام رسول بھی بندے ہی ہیں اور اللہ کے رسول بھی بندے ہی ہیں۔ تمام رسولوں میں اعلیٰ درجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ تعریف کا وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے جس کو اللہ نے عنایت فرمایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ دیگر تمام انبیاء کے مقابلے میں کسی بھی نبی کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے۔ جب اللہ سے حضور نے معراج میں پوچھا، یا اللہ تو نے تو آدم کو صفی اللہ بنایا، تو نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو مسیح اللہ روح اللہ بنایا، مجھے کیا بنایا؟ مجھے کیا بنایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو حبیب اللہ بنایا۔ اتنا ہی نہیں، جیسے ان لوگوں کو صفی اللہ ہو، روح اللہ ہو، کلیم اللہ ہو، نجی اللہ ہو، مسیح اللہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ان سب کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا، لیکن آپ کا مقام یہ ہے وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جب جب میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ وَإِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جب میرا نام لیا جائے گا آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ یہ ہے مقام نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا درجہ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، تو یہ تعریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن حضور کو لے جا کر آپ اللہ کے درجے پر کھڑا دینا، یوں کہہ دینا آپ مختار کل ہیں، مختار کائنات ہیں۔ ارے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ امن والہ نے کئی جگہ پر یہ سمجھا دیا آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ کو علم جو کچھ ہے وہ ہمارے طرف سے عطیہ ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی،
اللہ مجھے دیتا ہے، میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں جو دے رہا ہوں وہ اللہ کے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے بغیر کچھ نہیں ارشاد فرماتے تھے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور کی جو بھی ارشادات ہوتے تھے وہ وحی کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی۔ ایک موقع پر ایک حج کے موقع پر ایک صحابی سوال کرنے کے لیے آئے، آنے کے بعد انہوں نے خواہش اس کا اظہار فرمایا، ارے بھئی میں آج تک اللہ کے رسول کو وحی نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہ نہیں دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے سوال کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہیں دیے، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وحی کے آثار نمودار ہونے لگے، آپ نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، دیکھ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، دیکھنا ہو تو دیکھ لے۔ بخاری کی روایت ہے کہ چادر اوڑے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اندر چادر کے اندر سے یہ جھانک کر سرکار کے چہرے انور کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ سرخ پر نور پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ آپ نے دیکھتے ہی فوراً اپنا سر کھینچ لیا۔ آپ کے نبوت کے اس جو چہرہ ہے وحی کے نازل ہوتے وقت جو رعب طاری ہوتی ہے اس کو دیکھ نہ سکے۔ پھر اس کے بعد سرکار نے پوچھا، این السائل، ارے بھئی سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے حاضر ہوا تو اس کو آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سوال پر خاموش ہونا، آپ کا ساکت ہو جانا، آپ کا منتظر وحی ہونا، یہ خود اس بات کی طرف علامت ہے جتنی پیشن گوئیاں کائنات میں پیش آنے والی حضور نے ارشاد فرمائے وہ سب کے سب کا تعلق وحی سے ہے، سرکار کی ذات سے نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال عالم الغیب کہنا بھی اللہ کے برابر کہرانا ہے، اور اللہ کے رسول نے خود فرمایا، ارے بھئی میں عالم الغیب نہیں ہوں، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو تمہاری ہی طرح انسان ہوں، فرق یہ ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم پر وحی نازل نہیں ہوتی۔ بہرحال سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بتائی وہ ہے تعریف اللہ کی بہت اللہ کو پسند ہے۔ علماء نے فرمایا تعریف صرف اللہ کی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی مخلوق کی تعریف کرنا بھی اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ بے اللہ نے کیا خوب پتے بنائے، کیا خوب اللہ نے سنگ بنائے، کیا خوب اللہ نے زمین بنائی، کیا خوب اللہ نے پہاڑ بنائے، کیا خوب اللہ نے آپ کا چہرہ بنایا، کیا خوب آپ کے اللہ نے فطرت بنائی۔ فرمایا اللہ کو پہچاننے کے لیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، اللہ کو اگر تم پہچاننا چاہتے ہو، آسمان و زمین اور صبح و شام سورج کے آمد و رفت جو کچھ تبدیلیاں ہیں اللہ کی بے شمار اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، سمجھداروں کے لیے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے بھی اللہ کو سمجھنا ہو تو تم اپنی ذات کو سمجھو، اپنے آپ کو دیکھو۔ بال ہی لے لو، یہاں کے بال کیسے، یہاں کے بال کیسے، یہاں کے بال کیسے، یہاں کے بال کیسے، سر کے بال جیسے اگ رہے ہیں ویسے اگر آنکھوں کے اوپر کی پلکوں کے بال بھی اگنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ بہویں بھی اگنے لگے تو کیا ہوگا؟ اگر مونچھ اگر پتلے پتلے ہو جائیں تو اس وقت کیا ہوگا؟ اور اگر داڑھی جس رقم کی اللہ نے بنائی اگر یہ رقم کی نہ بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ بدن کے بال سر کے بال کی طرح اگے تو کیا ہوگا؟ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے جو سسٹم بنائے، خالی بال کا سسٹم بغیر کسی فیکٹری کے پروردگار اگاتا جا رہا ہے، ٹنوں منوں
اس کے لیے کوئی ہم فرٹیلائزر نہیں ڈالتے. زمین کو اگانے کے لیے ہم فرٹیلائزر ڈالتے ہیں، ہم نے کیا ڈالا؟ خود بخود آ رہا ہے. خیر، یہ تمام چیزیں اللہ کی تعریف کے قابل ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ جو پال رہا ہے کائنات کو، ہر چیز، ہر جانور کو دیکھو، اللہ چونٹی کو کیسے پال رہا ہے، اللہ بکری کو کیسے پال رہا ہے، اللہ مرغی کو کیسے پال رہا ہے، جنگل کے جانوروں کو اللہ کیسے پال رہا ہے. آپ کائنات پر نظر ڈالتے چلے جائیے، آپ ان گنت دیکھتے چلے جاؤ گے، اللہ کی تعریف کرتے رہو گے. کیڑے مکوڑوں کو اللہ کیسے پال رہا ہے. کرونا کا زمانہ آ گیا، اچھا آج تک جانور کیوں نہیں مرے؟ کیا انسان ہی مر رہے ہیں؟ اللہ نے اپنے ذمے ان لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. رزق کی ذمہ داری بھی اللہ پر، حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ پر. ہمارے ساتھ بکریاں جی رہی ہیں، حالانکہ بکریاں بڑے نازک مزاج والے ہوتے ہیں. بکریوں کو یہ بیماری حملہ کیوں نہیں کرتی؟ ان کو کون سا ماسک لگایا گیا؟ ان کو کون سی ویکسین لگائی گئی؟ بھئی ان لوگ باحیات ہیں تو کیسے ہیں؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک عجیب کرشمہ ہے. لو تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر اللہ پر ایسا ہی توکل کرو جیسا کرنا چاہیے، اللہ تمہیں بھی ایسے ہی کھلائے گا جیسا اللہ پرندوں کو کھلاتا ہے. صبح جاتے ہیں خالی پیٹ، شام آتے ہیں بھرتی پیٹ. پروردگار جب کائنات کو پال رہا ہے، کیا تمہیں نہیں پالے گا؟ تمہیں نہیں پالے گا؟ وہ اسی لیے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے اس کے رزق ہے. رزق کے بارے میں فکر مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ نے یہ بتایا الحمدللہ، اس اعتبار سے اللہ کی تعریف کرو. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے تمام عالموں کا پالنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور جو بغیر کسی چھٹی کے ہمیشہ تسلسل سے ڈیوٹی کرتا ہے. اللہ کی ذات کو چھٹی نہیں، ہمیں چھٹی ہے، اللہ کو کبھی چھٹی ہے؟ اللہ نے کبھی چھٹی لی ہے؟ ارے بھی یہاں شام ہے، کہیں دن ہے، کہیں دن ہے، کہیں رات ہے، کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے. کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کا ایک عجیب نظام بنایا. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مسلسل ان کے سلسلے میں کائنات کو چلا رہا ہے. تو اس لیے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب اللہ کو پہچان لو گے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے بن جاؤ گے. جب بھروسہ کرو گے، اللہ اکیلا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں سریے کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک آیت جس میں تعریف کے سلسلے میں بتایا گیا، بقیہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی